دی نیوز انگریزی کا جو یہاں سے نکلتا ہے اس کا پہلا ایڈیٹر میں تھا، اور میں نے شکیل کو کہہ دیا تھا کوئی خبر پلانٹ کرنی ہے اس دن مجھے بتا دینا تو میں چلا جاؤں. تو اس نے مسلح بیٹھا ہوا تھا رات میں 2 بجے، اس نے مجھے بلایا، نقی صاحب وہ وقت آ گیا ہے. تو میں نے اس کو گاڑی کی چابی دی، نیچے آیا. صحافت میں تقسیم کیوں ہے؟ 20-30 سال پرانا قصہ ہے. اصل میں جب پاکستان ٹوٹا یا توڑا گیا اس کا مقصد تو ایک ہی تھا نا. شیخ مجیب جب یہاں آئے تھے سن 70 میں، میں نے اس تقریر کو ان کی رپورٹ کیا تھا، تو ایک ہی جنرل تھے بلکہ ان کے تو. اور اس سب کے پیچھے یعنی اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں بھٹو صاحب کی پارٹی نے بھی حصہ لیا. سب سے پہلے پی ایف یو جے کو توڑنے میں چونکہ ہڑتال ہوئی تھی. وزیر ہے پروفیسر وارث میر کا بیٹا آج یہاں پہ بیٹھا ہوگا. وارث میر کو ضیاء الحق نے بلایا تو وارث میر اسی سائیکل پہ گیا. کینٹ صحافت بہت سارے لوگوں کے لیے سیڑھی ہی ہے. قیمت وارث چکائی. میر کی جو عزت ہے وہ کبھی بھی حامد میر کی نہیں ہوگی. السلام علیکم ویور، گرینڈ ایرن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر. ناظرین، میرے ساتھ صحافت کے استاد، صحافیوں کے رول ماڈل حسین نقی صاحب موجود ہیں. آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک سوال ہے جو آج ہر جگہ سنائی دیتا ہے کہ صحافت میں تقسیم کیوں ہے. تو آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. سر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں جو میڈیا ہے وہ تقسیم ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، میڈیا سے پہلے تو جو میڈیا کی آرگنائزیشنز تھیں ان کو تقسیم کیا گیا. اس میں اب یہ بھی تقریباً 20-30 سال پرانا قصہ ہے. اصل میں جب پاکستان ٹوٹا یا توڑا گیا اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، اس وقت سے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو ایک ہی تھا نا یہاں پر کہ جاگیرداروں کی زمینیں بچ جائیں اور بیوروکریٹس اور فوجی افسروں کی نوکریاں بچ جائیں. یہ اس مقصد کے لیے پاکستان توڑ دیا گیا. اور اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ زمیندار ہیں جن کے پاس 10-10 15-15 ہزار ایکڑ زمین ہے. اور بنگلہ دیش میں لینڈ ریفارم ہوئی ڈریسٹک. شیخ مجیب جب یہاں آئے تھے سن 70 میں، میں نے اس تقریر کو ان کی رپورٹ کیا تھا. اس وقت میں آپ کی طریقے سے رپورٹر تھا. تو میں سنا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے یہاں کیا تھا یعنی مشرقی پاکستان میں ڈریسٹک لینڈ ریفارم وہ کریں گے. اور ابھی تو ہمارے 1-2 ہی آدمی ہیں جو بیوروکریسی میں ہیں یا جنرل ہیں، تو ایک ہی جنرل تھے بلکہ ان کے تو انہوں نے کہا عثمانی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم جب تک 56%، کیونکہ ان کی آبادی 56% تھی، جب تک 56% نہیں ہو جائیں گے بیوروکریسی میں افسر اور فوج میں افسر، اس وقت تک یہاں سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگا. تو یہاں سے بہت دور نہیں ہے یہ آپ کا ہوٹل فلیٹیز، اس میں بھٹو صاحب ٹھہرتے تھے اور اس دن بھی یہاں موجود تھے. تو میں نے ظاہر ہے مجھے ایکسیس تھی ہر جگہ جانے کی، تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا آپ کو بہت مبارک ہو. ان کا مجھے کہا کہ مبارک یہاں شیخ مجیب تقریر. میں نے کہا ہاں، انہوں نے جو کہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوروکریسی اور فوج یہ تو برداشت نہیں کرے گی نا کہ 25 برس تک ادھر سے کوئی ریکروٹمنٹ ہی نہ ہو ان کا. ابھی تک تو سارا ریکروٹمنٹ ادھر ہی سے ہوتا ہے نا. تو آپ کی زمینیں بچ جائیں گی، ان کی نوکریاں بچ جائیں گی. البتہ ان کا البتہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا البتہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، اور پاکستان ٹوٹ گیا. تو اب اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہر چیز کو ہماری پی ایف یو جے تھی، اس کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے. اور اس سب کے پیچھے یعنی اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں بھٹو صاحب کی پارٹی نے بھی حصہ لیا. سب سے پہلے پی ایف یو جے کو توڑنے میں چونکہ ہڑتال ہوئی تھی اور مساوات میں ہڑتال کی وجہ سے مساوات کے لوگوں کو بحال کرنا پڑا تھا اور ان کو پوری تنخواہیں دینی پڑی تھی. تو بھٹو صاحب تو یہ نہیں چاہتے تھے نا کہ ان کے اخبار میں بھی یونین بنے اور ہڑتال ہو، کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسری طرف سب کچھ ہو، ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو. تو اس واسطے ہمارے یہاں یہ ہوا
کہ یونین پہلے کوثر نیازی کو انہوں نے بنایا وزیر اطلاعات کا، اور خود مجھے بھٹو صاحب نے بتایا کہ 500 روپے انٹیلیجنس کے جو تھے ماہوار اس کی تنخواہ تھی میں جب فارن منسٹر تھا. تو میں کہا اسی کو آپ نے بنا لیا اور اس کو وزارت اطلاعات بھی دے دی. تو اس کا مقصد تھوڑے دنوں بعد سمجھ میں آ گیا، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ایک مرحوم اب ہیں، وہ انتقال ہو گیا، لیکن چونکہ ٹریڈ یونین میں تھے لہٰذا ان کا نام لیا جا سکتا ہے، ضیاء الاسلام انصاری صاحب. ان کو مشرق کا ایڈیٹر بھی بنایا، اور ایک تھے عثمانی صاحب. ان دونوں کو، وہ پنڈی میں تھے اور کراچی میں کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کو فائنینس کیے، پیسے دیے گئے کہ تم لوگ ایک کنونشن کرو علیحدہ اور اس کے اپنے الیکشن کراؤ. دوسری طرف وہ یونین تھی جس کے کے جی مصطفیٰ صاحب جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے صدر تھے. اس کے پہلے شہید اللہ قیصر صاحب تھے جو شہید کر دیے گئے، یعنی وہاں مشرقی پاکستان میں جب فوج کشی ہوئی تو شہید اللہ قیصر صاحب ہمارے صدر ہوتے تھے. تو بہرحال ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا. یہاں پر پھر یہ ہوا کہ کوثر نیازی نے پہلی اسپلٹ کر دی، اور برنا صاحب اس وقت ظاہر ہے سیکریٹری جنرل تھے، وہ پھر الیکشن لڑے، اور دوسرا دو فیکشن ہو گئے، ایک میں برنا صاحب ہو گئے، ایک میں یہ لوگ ہو گئے. پچھلے چند سال پہلے ایک کوشش ہوئی تھی کہ بختیار ادریس بختیار اس وقت اس یونین کے صدر تھے جو دستوری کہلاتی تھی. وہ ہمارے دوست بھی تھے اور وہ اچھے آدمی تھے، اور جمعیت میں ہوتے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ میں این ایس ایف میں ہوتا تھا. ہم لوگ تقریباً کنٹمپریری تھے، وہ مجھ سے تھوڑے جونیئر تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں. تو ادریس بختیار نے کہا کہ ہم لوگ مل کے ایک یونین بنا لیں. ایک فیکشن اس میں صوبہ سرحد سے بھی تھا، تو ان سب کو تینوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اور میں اس کے اسپانسر ہو جائیں. کہا چلیے، اور اسلام آباد میں جلسہ رکھ لیا. ہم لوگوں نے کوئی 5-6 میٹنگیں کی، حالانکہ میں تو بس سے جاتا تھا، میرے تو اتنے وسائل ہیں نہیں. میں ایک ایسا ایڈیٹر ہوں جو 4 انگریزی اخباروں کا ایڈیٹر رہا، 2 ہفت روزے اور 2 ایک انگریزی ایک پنجابی کا. لیکن میری اس وقت آمدنی 35,000 روپے مہینہ ہے. اب ایڈیٹر جو ہے ان کی لاکھوں میں کروڑوں میں بھی آمدنی ہے، اور یہ سب کمیشن ایجنٹی ہے. تو یہ اگر آپ ایجنٹی کریں تو پھر تو یہ سب کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے تو نوکری بھی جب نیوز میں کی تھی، ایڈیٹر دی نیوز انگریزی کا جو یہاں سے نکلتا ہے اس کا پہلا ایڈیٹر میں تھا. اور میں نے شکیل کو کہہ دیا تھا کہ جس دن تم نے آئی کی کوئی خبر پلانٹ کرنی ہے اس دن مجھے بتا دینا تو میں چلا جاؤں گا. تو اس نے مسلح بیٹھا ہوا تھا، رات میں 2 بجے کاپی ایک چلی گئی تھی اور ڈسٹرکٹ والی، اور دوسری کو 3:30 بجے میں بھیجتا تھا، تو اس کو جانے کا وقت تھا. تو اس نے مجھے بلایا کہ میں نقی صاحب وہ وقت آ گیا ہے. تو میں نے اس کو گاڑی کی چابی دی، نیچے آیا، 15-20 منٹ بعد ایک رکشہ آ گئی، گھر چلا آیا. پھر رحمان صاحب جب اس کے ڈائریکٹر ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن میں آ جاؤ. میں ہیومن رائٹس کمیشن میں آ گیا. وہاں 25 برس رحمان صاحب کے ساتھ کام کیا. اب وہاں سے 2016 میں ایک ہی دن رحمان صاحب اور میں ریٹائر ہوئے، 2016 کو 31 دسمبر کو. سر اب اگر بات کی جائے ابھی جو کرنٹ سنیریو ہے، تو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ ایک صحافی، وزیر اطلاعات ثقافت کلچر کا جو وزیر ہے پروفیسر وارث میر کا بیٹا، وہ آج یہاں پہ بیٹھا ہوگا. وارث میر کو ضیاء الحق نے بلایا تو وارث میر اسی سائیکل پہ گیا کینٹ جس پہ وہ دفتر آتا تھا، اور جس کے اوپر پنجاب یونیورسٹی سے لے کے اور یہاں تک نوائے وقت کے دفتر آتا تھا. میرے دفتر بھی آتا تھا ویو پوائنٹ میں. میرا دوست بھی تھا اور بہت ایتھیکل آدمی تھا وہ. اب حامد میر تو ظاہر ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ اس کے پروگرام میں ملتے ہیں اس کا ایک حصہ اس کو ملتا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ملتا ہے. حامد نور کو اس میں 50% ہے، 80% ہے.
یا جو کچھ بھی ہے وہ تنخواہ اس کو میں نہیں سمجھتا. تو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو ایڈورٹیزمنٹ سے کی ارننگ کرتے ہیں. ورنہ باقی جو اسٹاف ہے وہ تو وہ میں سنا ہے ان کو منیمم ویج بھی نہیں ملتا, یعنی 20,000 روپے بھی نہیں ملتے. 10-15 ہزار روپے پہ بہت سارے سب ایڈیٹر کام کرتے نہیں تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وارث میر کے بیٹے کو جا کے حکومت میں بیٹھنا چاہیے اور اس طرح کام کرنے چاہیے؟ کرنا تو نہیں چاہیے, لیکن اس نے دیکھا ہوگا نا کہ باپ یونیورسٹی میں تھا, لیکچرر ہے, بہت زیادہ آمدنی نہیں تھی, لیکن بیٹے بچوں کو سب کو پڑھایا لکھایا پالا. تو اور یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے جب وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا رہے تھے اس وقت ان کی ظاہر ہے کہ ملازمت تھی, اس میں پڑھایا لکھایا, اور اس کو یہ نظر آیا کہ اس میں ایک اپارچونیٹی ہے. پڑھا لکھایا تو اس نے ضرور, باپ نے وارث میر نے, لیکن اب حامد میر جو ہے وہ ایک ماشاء اللہ سے بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ اس کی 50 لاکھ روپے کسی مہینے سر سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ ایک صحافی اللیگل کام کرنا شروع کر دے, وہ صحافت کو سیڑھی بنا دے. صحافت بہت سارے لوگوں کے لیے سیڑھی ہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ اخلاقی طور کے اوپر صحافت کرنا اور اخلاقی معیار کو قائم رکھنا, اس کی روایت ہمارے یہاں بہت کم ہے. ان لوگوں کی میں بات اس ٹائم کر رہا ہوں وارث میر جس نے اپنے نظریات پہ جس کی قیمت چکائی. کی جو عزت ہے وہ کبھی بھی حامد میر کی نہیں ہوگی. وہ لوگ جو وارث میر اور حامد میر کو دونوں جانتے ہیں, تو وارث میر کی تو میں عزت کرتا ہوں, حامد میر تو میری کرتا ہے یا کرے گا. میں تو نہیں دوسری کروں گا. طرف کی جائے میڈیا مالکان کی, تو آج مالکان نہیں ہے, آج سیٹھ میڈیا ہے, وہ اس کو ایک جرنلزم نہیں کر رہا ہے, وہ اپنا بزنس کا تحفظ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ سب لوگوں نے انویسٹ بھی اس لیے کیا تھا. جب یہ پرویز مشرف نے کہا کہ میں صحافت کو آزاد کر رہا ہوں, میں کہا نہیں, یہ صحافت کو نہیں آزاد کر رہا ہے, یہ صحافت کو برباد کرنے کے لیے اور سیاست کو بدنام کرنے کے لیے اس نے اتنے چینلز کو دے دیا ہے, اور یہ سب ان لوگوں کے پاس جائے گا جو صحافت کو بدنام کریں گے اور سیاست کو گالی دیں گے. آج کل یہی کام کر رہے ہیں وہ. سر بہت شکریہ.